وسائل کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. وسائل میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. آپ کے ماں باپ دن رات محنت کرتے ہیں, دن رات کوشش کرتے ہیں آپ کو بہترین زندگی دینے کے لیے, آپ کو بہترین ایجوکیشن دینے کے لیے. لیکن ہر ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کے خواب پورے نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی مالی شاید استطاعت اتنی نہیں ہے. تو یہ تو ماں باپ سے زیادہ میرے بچوں یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, آپ کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو بچہ محنتی ہے, برائٹ ہے, بریلینٹ ہے, میریٹوریس ہے, اس کے دروازے تک حکومت خود پہنچے اور کہے یہ ہے آپ کا حق, یہ لے لو. کئی دفعہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آئی شڈر ٹو تھنک کہ کتنے ایسے بچے ابھی بھی ہیں پنجاب میں جو برائٹ بھی ہیں اور قابل بھی ہیں, محنت بھی کرتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, کچھ بننا چاہتے ہیں, لیکن ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں. تو میرے بچوں میرے لیے دعا کرنا کہ میں پنجاب میں اگلے 5 سال میں کوئی ایسا بچہ نہ رہے جس کے پاس وسائل نہ ہوں, پڑھنا چاہتا ہے اور پڑھ نہ سکے. آپ خواب دیکھو, جتنے خواب دیکھنے ہیں دیکھو. میرے پاس جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل ہیں, جو آپ کی امانت ہے, میں ان وسائل کو آپ کے قدموں میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈھیر کر دوں گی ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے. اور ابھی مجھے یہ آپ کو بتا کے خوشی ہو رہی, اتنی بڑی تعداد یہ بچیوں کی بیٹھی ہے. لڑکے بیچ میں بیچارے کہیں چھپ جاتے ہیں. گرل پاور. ابھی جو بچی مجھے بتا رہی تھی کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی, تو کس طرح اس کو بتایا گیا کہ تمہارے خواب بہت بڑے ہیں ایک لڑکی کے لیے. تو میری بیٹیوں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں, میری بھی 2 بیٹیاں ہیں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں, آپ کو لگتا ہے نا کہ بڑی ایک شان و شوکت والا عہدہ ہے, میں بھی آپ کی طرح ایک ایسے گھر سے بلانگ کرتی ہوں جو بہت کنونشنل ہے, بہت مشرقی روایات کا وہ امین ہے وہ گھر, وہ فیملی. تو اس فیملی سے کسی لڑکی کا, کسی خاتون کا اس لیول پر پہنچ جانا یہ بھی کوئی آسان بات نہیں ہے بچوں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, اور وہ میرا راستہ کوئی آسان نہیں تھا. میں اپنی بیٹیوں سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں تھی اور میں پولیٹیشین بننا بھی نہیں چاہتی تھی. میں ایک ایسے گھر سے تعلق رکھتی تھی جس میں میرے والد سیاست میں تھے, میرے چچا سیاست میں, تو گھر میں ہر وقت سیاست کی بات ہوتی تھی, ہر وقت یہی باتیں ہوتی تھی. تو میں کئی دفعہ گھبرا کے چلی جاتی تھی اس کمرے سے جہاں سیاست کی بات ہو رہی ہوتی تھی. مجھے لگتا تھا ہر وقت یہی بات ہو رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہے کہ آہستہ آہستہ اپنے والد کی مدد کرتی گئی, تھوڑا تھوڑا کر کے. تو میرے والد کو بھی یہ لگا کہ یہ میری بیٹی جو ہے یہ میرے بیٹوں سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے. اور پھر نہ میں کبھی سیاست کا میرے پاس کوئی عہدہ تھا, لیکن آسان سفر نہیں تھا. میرے والد پہ جب مشکلات آئیں 2017 میں, یہ جب پیناما انہوں نے لانچ کیا, تو اس کے بعد میرے والد پہ جو مشکلات آئیں, تو میں ایک بیٹی ہوں نا, آپ سب بیٹیاں میرے سے ریلیٹ کر سکتے ہو کہ جب ماں باپ کے اوپر بات آتی ہے تو بیٹی کہتی ہے اوور مائی ڈیڈ باڈی. اور وہ ایسا وقت تھا جب کئی لوگ چھپ کے گھروں میں بیٹھ گئے, ساتھ چھوڑ گئے. تو میں نے سوچا کہ میں اپنے والد کا ساتھ آخری دم تک نہیں چھوڑوں گی. اور اسی طرح, اور اس کے لیے مجھے 2 دفعہ جیل جانا پڑا, بغیر کسی قصور کے, بغیر کسی گناہ کے مجھے جیل جانا پڑا. اور سخت گرمی کا موسم تھا, اور ٹو بی آنیسٹ اس دن سے پہلے تک میں کبھی اے سی کے بغیر نہیں رہی تھی. اور وہ جون, جولائی, اگست کی جیل تھی, اور تندور کی طرح کمرہ تپ رہا ہوتا تھا, اور ایک چھوٹا سا پنکھا تھا جو اکثر بند رہتا تھا, چلتا نہیں تھا.
تو ایک دفعہ اڈیالہ میں اور ایک دفعہ کوٹ لکھپت جیل میں. لیکن اس میں جو میری ٹریننگ ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ بھلے آپ خواتین کو، لڑکیوں کو صنف نازک کہتے ہو، خواتین میں بہادری کی بالکل کوئی کمی نہیں، اور وہ سب اور جب میں اڈیالہ میں تھی نا، میں اپنی بیٹیوں سے یہ بات میں اڈیالہ میں قید تھی تو میری والدہ کو کینسر تھا. تو مجھے اڈیالہ کے سیل میں پتہ چلا کہ میری والدہ جو ہیں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی ہیں. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ جب انسان ٹرائل سے گزرتا ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک مشکلات آتی ہیں انسان کے اوپر، لیکن وہ انسان کو کچھ سکھا کے جاتی ہے. اچھے وقتوں میں انسان وہ نہیں سیکھ سکتا جو مشکلات سکھا کے جاتی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.